إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب العزت کے لیے جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک اہم برائی اور بیماری سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ بھی ہوا کرتی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی اور ٹوہ میں نہ لگے رہو، جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 بری خصلتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بنیاد اس میں سے اصل میں ایک ہی ہے، اور اسی بری خصلت سے روکنے کے لیے اس سے پہلے 2 اور برائیوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا۔ مسلم سماج بری طرح اس میں الجھا ہوا ہے۔ عام طور سے لوگ اسے گناہ کا کام سمجھتے ہی نہیں، بلکہ پن اور ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ وقت کی قلت کے باوجود سارا کام کاج چھوڑ کر اسی قسم کی چیزوں کے پھیلانے میں لگا رہتے ہیں، نتیجتاً دنیاوی نقصان سے بھی دوچار ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بھی دوچار ہوگا، اور قیامت میں میدان محشر میں مزید ذلت و خواری کا سامان اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ وہ برائی کیا ہے جسے چھوٹے سے لفظ میں کہتے ہیں غیبت کرنا۔ غیبت کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا۔ اس سلسلے میں اپنی جانب سے کوئی بات کہنے کے بجائے غیبت کی جو تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں اسے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں موجود فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، میرے ساتھیوں جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، غیبت کی حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت کی، فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جس طرح تذکرہ کرنا کو وہ بھائی ناپسند کرتا ہوں۔ چھوٹی سی بات ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا، تمہاری جانب سے تمہارے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ وہ تذکرہ کرنے کو بھائی ناپسند کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے مزید وضاحت طلب کی، افرائیت ان کان فی اخیہ ما قل، رسول اللہ ذرا بتائی دو
جس برائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہو تب؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی تمہارے اس بھائی کے اندر موجود ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو فقد اغتبتہ، تبھی تو تم نے غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی تم اس کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ بہتان ہے. غیبت اور بہتان میں فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. کیا فرمایا؟ تمہارا اپنے کسی بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جس تذکرے کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہو، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے مزید وضاحت طلب کی اگر وہ برائی جس کا میں ذکر دوسرے کے سامنے کرتا ہوں اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہو تب؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ خرابی اس کے اندر ہے آپ نے اس خرابی کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر کوئی خرابی اس کے اندر نہیں آپ نے اپنی جانب سے لگا کہ اس کی خرابی کو بیان کیا ہے فقط بہتہ، تو آپ نے اس کی بہتان بازی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، اس پر بہتان لگایا. اندازہ لگائیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی اخلاقی خرابیوں کو کس طرح دور کرنے کی کوشش کی ہے. جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مجمع میں اس کی پذیرائی ہو جائے، اس کی تعریف ہو جائے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انسان مبغوض ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے حدیث رسول کی روشنی میں آئے گی. پہلی آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کر لیجئے. اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے بچو. کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، خود سے سوچا یا آپ کو سوچایا گیا، خیال آپ کے دل میں آیا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ بدگمانی پہلے پیدا ہوتی ہے. اب ٹھیک نہیں ہے، اس بدگمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انسان اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے، اس کے آنے جانے پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے پر اس کی کڑی نگاہ ہوتی ہے. وہ ہر گھڑی اسی سلسلے میں سرگردہ رہتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے. وہ کرتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے، کس قسم کے کارنامے انجام دیتا ہے، وہ انسان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. جب سے لگا گناہوں کا سلسلہ گویا شروع ہوا. بدگمانی شیطان نے ڈالی یا انسان نما شیطان نے ڈالی. اب اس بدگمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس کی عیب کو تلاش کرتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں آپ تلاش کرنے والے؟ کہا تو انسان جاسوسی کرتا ہے. جب جاسوسی کر کے تھوڑی سی کوئی بات ایسی نظر آتی ہے جس کا سر اور پیر بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انسان جب کسی کا مخالف ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی نظر آتی ہے، اور اگر کسی کا موافق ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی خامیاں بھی اس کا حسن نظر آتا ہے. ہوتا کیا؟ پھر اس کی بعد وہ جاسوسی کر کے کسی چیز کو اپنے دماغ میں بیٹھاتا ہے. جو بدگمانی بیٹھی اور جو جاسوسی کیفیت پیدا ہوئی، اب جب تک وہ انسان اسے اگلے گا نہیں اس کا دانہ ہی ہضم نہیں ہوگا، اس کا کھانا پینا پریشان کن ہو جائے گا. وہ کام کاج چھوڑ کر، رشتہ دار کو چھوڑ کر، بیوی بچہ چھوڑ کر، دوست احباب چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اسی قسم کی باتوں میں لگا رہتا اور مستقل اس کا پرچارک بنا رہتا ہے. اسی کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سنو تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے. ابھی غیبت کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی. اگر کسی بھائی کے اندر کوئی خرابی ہے، آپ نے اس خرابی کا تذکرہ کسی دوسرے تیسرے کے سامنے کیا ہے،
تو آپ نے غیبت کی ہے، جبکہ اللہ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اگر وہ خرابی اس کے اندر نہیں، پھر بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بہتان بازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، خواہ بخواہ کسی غلط چیز کو اس کے طرف لگاتے ہیں، یہ غیبت سے بڑا جرم ہے، انشاءاللہ اس کی بدعت کبھی آئے گی۔ اب اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، دنیا میں اس کی سزا کیا ہوتی، مرنے کے بعد قبر میں سزا کیا ہوتی، قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد اس کی سزا کیا ہوتی، بس ایک ایک حدیث سماعت کرتے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے لوگوں، امت کو آپ نے مخاطب کیا اور فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم۔ اے وہ لوگ جس نے اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے، حالانکہ ابھی اس کے دل میں اسلام جاگزی نہیں ہوا، ایمان اس کے دل میں پہنچا نہیں ہے، زبان سے تو بولتا ہم مسلمان ہیں۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ جماعت جس نے اسلام اپنی زبان سے قبول کیا ہے، ولم يدخل الایمان فی قلبہ، حالانکہ ابھی ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے کیا فرمایا، فلا تغتابوا المسلمین، لوگوں مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا، اور ساتھ میں فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی عیبوں کو، ان کے عیبوں کو نہ ٹٹولنا، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ جانا۔ کیوں؟ اس کے بعد جو فرمایا وہ دنیاوی سزا ہے۔ من اتبع عوراتہم، جو انسان کسی انسان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، یتبع اللہ عز وجل عورتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جو جس انسان کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے، يَفْزَهُ فِي بَيْتِهِ، اس انسان کو اللہ اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ بات بہت بڑی ہے لیکن ہمیں لگتی نہیں ہے۔ جو انسان کسی کی عیب بیان کرتا ہے، وہ گریبان جھانکے گا، اسے پتہ چل جائے گا۔ کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو، کیونکہ جو انسان مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ بھئی انسان کا عیب تو انسان تو چھپا ہوا ہے، لیکن انسان کا عیب تو اللہ کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اس عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کو بیان کرتا ہے یا جس کی برائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سب سے پہلا کام یفضحہ فی بیتہ، اس انسان کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ گھر میں کسی لائق نہیں رہتا، نکما رہتا ہے، نہ بیوی اس کی تعظیم کرتی ہے، نہ بیٹا اس کی تعظیم کرتا ہے، نہ بیٹی اس کی تعظیم کرتی ہے، نہ خاندان کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی برائی، اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کام اس کا نہیں ہے۔ دوست احباب کی مجلس میں بیٹھا ہوا کسی کی عزت و آبرو سے کھیلتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو گھر میں ذلیل کرتا ہے، اور جب انسان گھر میں ذلیل ہوتا ہے تو اس کو گھر کاٹتا ہے، وہ گھر میں رہتا نہیں ہے، وہ باہر رہتا ہے، زیادہ تر اوقات اپنے باہر گزارتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث اور بھی یاد کر لیجیے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت و بربادی سے بچنے کی صورت طلب کی، یا رسول اللہ اس قسم کی خرابی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے 3 باتوں کی نصیحت کی۔
کیا فرمایا؟ پہلی بات امسک علیک لسانک، سب سے پہلی بات یہ ہے اگر اس فتنہ سامانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنی زبان بند کرو، بولو مت، جتنا بولو گے پھنسو۔ کیا حدیث ہے؟ من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو چپ رہتا ہے وہ صحیح سالم رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اور جو سلامت رہتا ہے وہی آدمی نجات پاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن نجات، یا رسول اللہ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بولو مت، خاموش رہو۔ دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر زیادہ اوقات گزارنے کے بجائے زیادہ تر اپنے گھر میں رہو۔ کام کاج کے لیے تو جاتے ہی باہر ہو، کام کاج کر لینے کے بعد بیوی بچوں کے تو حقوق ہیں، ان سے ملنا جلنا بھی تو کرو، ان سے مشورہ بھی کرو، ان سے خوش طبعی کی باتیں کرو، ان سے ملنا جلنا بھی کرو، ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ کاروبار سے تو منع نہیں کیا تو خوب کاروبار کیجیے آپ، لیکن جو بد کاروبار کے آپ کے پاس ہے اس میں لگائیے، تجارت میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے، اپنی معیشت کے حصول میں لگائیے، لیکن جو وقت آپ کا فاضل بچتا ہے گھر آئیے۔ کیا فرمایا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ مطلب کیا ہوگا؟ آدمی چھوٹا سا گھر میں رہتا ہے، تنگ آیا تھا باہر نکل آتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہوگا تم گھر میں رہو گے، سکون کے ساتھ رہو گے، باہر کی پریشانی کو گھر میں آ کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی، نجات کا راستہ کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رو، دوسروں کی غلطیوں کو شمار کرنے کے بجائے اپنی غلطیاں ٹٹولو، اپنے گناہوں کی گنتی کرو، اور ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشک ندامت پاؤ، خوب رو دو۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچے گا کسی کے بارے میں اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر اس طرح اشارہ کرتا ہے تو 3 انگلیاں آپ کے خلاف گواہی دیتی ہیں، بھائی تو آپ تو زیادہ گندے ہیں۔ آپ ایک آدمی اس کو گندا کہتے ہیں، آپ کی 3 انگلیاں آپ کو گندے کہہ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر ان برائیوں سے نجات چاہتے ہو، ذلت و خواری سے پناہ چاہتے ہو، اور فتنہ سامانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو۔ گھر کشادہ ہو، گھر میں رہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فَيَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ ایسے انسان کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ کیوں ذلیل کرتا؟ کہ سارا وقت ادھر ادھر گزار دیا، کچھ لے کے پہنچنا ہی نہیں ہے۔ کس بات، کس معیار میں آپ باپ ہے، کس معیار میں آپ شوہر ہے، کس معیار میں آپ بیٹا ہے؟ آپ تو اپنے اوقات ادھر ادھر صرف کر دیا ہے۔ گھر پہنچتے کچھ لے جا کے پہنچتے تو گھر میں آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، لیکن باہر میں بڑی لمبی 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 لنترانیاں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا گھر میں خرچہ اگر کسی نے 10 روپیہ بھائی یا بہن نے مانگ لیا، منہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، اور وہی دوست احباب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں غیبت کا دور چلتا ہے، چگلی کا دور چلتا ہے، جہاں برائیاں بیان ہوتی ہے، ہزاروں روپیہ دھڑلے سے اس کا خرچ ہو جاتا، اسے کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوتی، مزہ لے لے کے سنتے اور سناتے رہتے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو انسان مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑتا ہے تو کیا کرتا؟ فَيَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ، اسے اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو غیبت کی اور عیب جوئی کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے خاندان میں ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے سماج میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان تو مرے گا ہی،
اس زشت کی انجام یہی ہے کہ مریں گے. جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. موت سے دو چار تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک دن موت واقع ہوگی, انسان قبر میں چلا جائے گا. غور کیجئے, آپ کی اس معمولی جرم کے نتیجے میں جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں, عذاب قبر سے آپ دو چار ہوں گے. جو نہیں مانتا, لیکن آپ تو مسلمان ہیں. زندگی گزارنے کے بعد تو قبر میں جائیں گے. قبر کے عذاب اور ثواب پر تو آپ کا عقیدہ ہے, اعتقاد ہے. تو سنیے قبر میں کیا پریشانی آپ کو لاحق ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. فمر بقبرین, دو قبر کے پاس سے گزرے. آپ کو بتایا گیا ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے, قبرستان کے علاقے سے گزر رہے تھے یا قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, تو دو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ کو دکھایا گیا, بتایا گیا. نبی ہیں, اللہ دل میں بات ڈال سکتا ہے, جبریل کو بھیج سکتا ہے, کسی ذریعے سے بتا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اطلاع دی گئی, مطلع کیا گیا, خبردار کیا گیا. آپ وہاں ٹھہر گئے. اب فرمایا صحابیو سنو, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر, کسی بہت بڑے جرم کے نتیجے میں ان دونوں صاحب قبر کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. اس جرم سے بچنا آسان ہے, یا اس جرم کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے ہیں. کہا یہ ایسی بیماری, ایسی برائی, ایسی خرابی ہے جسے عام طور سے لوگ بڑی نہیں سمجھی جاتی, لوگ بڑی نہیں سمجھتے, لوگوں کی نگاہ میں بڑی نہیں سمجھی جاتی. پھر اس کی آپ نے وضاحت کی, هذا يمشي بالنميمة وهذا لا يستنزه من البول. یہ دو قبر ہیں, دونوں میں سزا ہو رہی ہے, عذاب ہو رہا ہے. ایسی جرم کی بنیاد پہ سزا ہو رہی ہے جس جرم کو انسان بڑا جرم نہیں سمجھتا, جس سے بچنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آسانی سے بچا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ بچتا نہیں تھا اور اس جرم کو برا ہونے کے باوجود بھی بڑا جرم نہیں سمجھتا تھا. اس بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی. کیا وضاحت کی؟ هذا يمشي بالنميمة, یہ چغلی کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, یہ لگائے بجھائی کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر کرتا تھا. میں اپنا گھر میں رہیے گا, کنارہ کشی اختیار کیجئے گا, بہتر مال آپ کی بکری ہوگی, لے کے چلے گئے پہاڑ پہ, لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا کم ہوگا. جو 3 ہفتہ خطبہ آپ کو سنایا گیا, اگر ان چیزوں سے پرہیز کریں گے, کنارہ کشی اختیار کر لیں گے, تو کسی کے سامنے کسی کی لگائی بجھائی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. فرمایا هذا يمشي بالنميمة, یہ چغل خوری کرتا تھا, یہ لگائی بجھائی کرتا تھا, یہ ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا. بس یہ معمولی سا جرم ہے جسے انسان معمولی سمجھتا ہے, لیکن اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں مرنے کے بعد قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات, وَهَذَا لَا يَسْتَنْدُ مِنَ الْبَوْلِ, اور یہ آدمی اس قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی معمولی ہے. انسان اسے کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے, حالانکہ ہے بڑا, لیکن لوگوں کی نگاہ میں معمولی. کیا ہے وہ؟ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیا مطلب؟ آدمی کھڑا کھڑا پیشاب کیا, پاؤں پہ پڑ رہا ہے, بول ابھی تو نہانا ہی ہے, پڑتا ہے دھو لیں گے. وہ نہائیے کہ نہ نہائیے, آپ نے پیشاب کے قطرات کو اپنے جسم کے کسی حصے پہ پڑنے دیا, یہی گناہ کا سبب ہے, یہی گناہ عذاب قبر کا سبب ہے. اگر آدمی پیشاب خانہ بیٹھا اور زوردار آواز میں بڑے فورس کے ساتھ پیشاب کے قطرات کو نکالنے کی کوشش کیا, وہ دیوار پہ پڑیں گے, آپ کو اس کے ذرات اڑ کر کے آپ کے پاؤں پر, آپ کے کپڑے پہ پڑیں گے. بے احتیاطی انسان کرتے ہیں. کہا اگر آپ نے پیشاب کرنے میں بے احتیاطی کی ہے تو اس کے قطرات اور اس کے ذرات اور اس کی چھینٹیں آپ کے بدن پر, آپ کے پاؤں پر, آپ کے جوتے پر, آپ کے کپڑے پر پڑے ہیں. اتنا بڑا جرم ہے کہ قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تھوڑی اور وضاحت کر دوں. آج ہم لوگ 2-4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو جنت باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں.
کہ جنت میں جائیں گے ہی، ہم تو مسلمان جو ہے جنت میں جانا ہی جانا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو قبروں کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس قبر کے عذاب، اس قبر میں ہونے والے عذاب کی تخفیف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ کھجور کی ایک ڈالی لی، اسے دو حصے میں چیرا اور کہا ایک حصہ اس پہ رکھو اور ایک حصہ اس پہ رکھو، کہا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو حصے کی وجہ سے اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف کر دے، ما لم یبسا، جب تک یہ ڈالی سوکھے گی نہیں، تر و تازہ ڈالی رہے گی، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ مفسرین نے لکھا یہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابی تھے اور ہم وہابی ہیں۔ وہابی کیا سمجھتا ہے؟ گناہ بخشے بخشا، اللہ کے ساتھ شرک تھوڑے کرتے ہیں، چاہے جو کرنا ہو کر لیجئے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ان دو صحابی رسول کے قبر میں اس معمولی سے جرم کی بنیاد پہ سزا ہو رہی تھی، جسے ہم انسان معمولی سمجھتے ہیں، یہ لگائے بجھائی کرتا تھا اور یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی لگائے گا دوسرا سنے گا تب تو لگائی ہوگی، آپ کو سننا ہی نہیں ہے، اپنا کام کاج میں لگے رہیے، کنارہ کشی اختیار کیجئے، نہ ادھر بیٹھیے نہ ادھر بیٹھیے، نہ کسی کے دکان میں نہ کسی کے مکان میں نہ کسی کے آفس میں نہ کسی گھر میں، اپنا کام سے کام رکھیے، کام کاج کیجئے، گھر جائیے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام و سکون کے ساتھ رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا راستہ بھی سکھلا دیا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے، اور نہیں تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ رہا حشر کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہے تانبے کے بنے ہوئے ہیں، ناخن تو ناخن ہے، اس میں تانبے کا ناخن لگا ہوا ہے، دکھایا گیا یہ آدمی وہ ہے جو اپنے چہرے کی گوشت کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے، یعنی اپنی ہڈیاں اپنی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے پھینک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء، اے جبریل ہے کون لوگ، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ الذین یقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے، جس طرح انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں نے آخرت میں ذلیل کر دیا، اور دنیا والوں کے سامنے انہیں دکھا دیا جائے گا آخرت میں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑے رہا کرتے تھے۔ کتنی خطرناک بات ہے، الذین یقعون فی اعراضہم، جو کسی کی عزت و آبرو کے نوچنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا تم دنیا میں اپنے ہاتھوں سے یا اپنی زبان سے کسی کی عزت کو نوچ لو، لیکن مرنے کے بعد تمہیں اپنی ناخن سے اور اپنے جسم کے حصے سے گوشت کو نوچنے پر تمہیں مجبور کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث سن لیجئے، پھر قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس انسان کو لایا جائے گا جو دنیا میں کسی کی غیبت کرتا تھا، اس کے سامنے عرض علیہ، اس کے سامنے پیش ہوگا، کیا پیش ہوگا؟ اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اور کہا کل کھاؤ اسے۔ انسان وہ بھی بھائی، وہ بھی مردہ، اس کا گوشت کاٹ کے لایا جائے گا، لیے تناول فرمائیے، یہ قیامت کے دن کی بات، کھائیے۔ بڑی کراہت کے ساتھ وہ انسان کھائے گا، پہلے ناپسند کرے گا، منہ بنائے گا، لیکن کھائے بغیر چارے کار نہیں ہوگا، وہ کھائے گا، منہ بنائے گا، اور ایسی چلائے گا کہ حشر کے سارے لوگ جان جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، دنیا میں تو پتا نہیں چلا، لیکن آخرت میں پتا دیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت بیان کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کی آیت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
تم میں سے کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت نہ کھائے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی انسان اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو. غور کیجئے، کسی کی غیبت بیان کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایک انسان کا گوشت کھا سکتا ہے، ایک انسان اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے، ایک انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے. ظاہر سی بات نہیں کھائیں گے آپ. پھر غیبت کیوں کرتے ہیں؟ پھر چغلی کیوں کرتے ہیں؟ پھر لگائے بجائے کیوں کرتے ہیں؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہ مسجد سلامت رہتی ہے، نہ مندر سلامت رہتا ہے، نہ خانقاہ سلامت رہتی ہے، نہ عبادت گاہ سلامت رہتی ہے. کبھی ادھر گھس کے بات کرتا ہے، کبھی ادھر گھس کے بات کرتا ہے، کبھی باہر نکل کے بات کرتا ہے، کبھی مجمع بات کرتا ہے، کبھی سنارا بات کرتا ہے. بھئی کس کے لیے کرتے ہو؟ جس کی غیبت کرتے ہو اس کا تو گناہ مٹ رہا ہے، اور آپ غیبت کر کے اپنے سر پہ گناہ کا انبار لگا لے رہے ہو. کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. کیوں پڑے رہتے اس سلسلے میں؟ سے اللہ کے واسطے خیر خواہی کے پیش نظر یہ بات کہی آتی، کسے باشد، کسی کی بھی غیبت بیان کرنے سے پرہیز کیجیے. کسی کی بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو. اگر آپ نے کسی کی برائی بیان کی، کسی کی غیبت اور چغلی کھائی، کسی کی مذمت بیان کیا، کسی کے عیب کے پیچھے پڑ گئے اور کسی کے ٹو میں لگنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے گا پھر اللہ آپ کے ٹو میں رہے گا، آپ کے عیب کو ظاہر کرے گا، رسوا سرے بازار ہو جائیں گے، اور گھر میں ذلت و خواری کا مزہ آپ کو چکھنا پڑے گا. آپ کا گھر اتنا تنگ ہو جائے گا کہ گھر میں رہنا مناسب نہیں ہوگا، بھاگیں گے اور سڑکوں کنارے بیٹھ کر کے بکواس کریں گے اور گپ شپ لڑاتے رہیں گے. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں کا خلاصہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا اور بھی تفصیلی باتیں آ سکتی ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ خود بھی سکون سے رہیے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں ایک حدیث بیان فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ لوگوں سنو، ان اعراضکم علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. منی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، کہاں تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے سارے مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں. یہ حرمت والا دن ہے. فی شہرکم ھذا، تمہاری اس حرمت والے مہینے میں، جو ذی الحجہ کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ اور پھر رجب، حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس حرمت والے شہر میں. یعنی جس طرح بلد الامین مکۃ المکرمہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہو، اور جس طرح شہر محرم، شہر ذی الحجہ، شہر ذی قعدہ یعنی مہینہ، ان حرمت والے مہینے کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہو، اور جس طرح 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں ان تاریخوں کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہو، اسی طرح مسلمانوں کی عزت و آبرو کا خاص خیال رکھو. اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو جس طرح مکۃ المکرمہ میں کوئی انسان برائی کرتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو کوئی برائی کرتا ہے یا پھر حرمت والے مہینے میں برائی کرتا ہے، اس کی شناخت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی مسلمان کی عزت ریزی کی ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے، اتنا ہی بڑا گناہ آپ کو ملے گا. بہت بڑی بات ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ کی سدھری رہے، قبر کے عذاب سے بھی آپ بچے رہیں، حشر کی پشیمانی سے بھی محفوظ رہیں، جہنم میں آپ کو مردار بھائی کا گوشت نہ کھلایا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کیجیے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو پاک صاف بنا کے رکھیے، مسلم سماج کو مسلم سماج بنا کے رکھیے، پاک باز سماج بنا کے رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معمولی شرکت کے نتیجے میں آپ کے اعمال اکارت و برباد چلے جائے اور یہاں بھی ذلیل ہو، قبر کے عذاب سے دوچار ہو، اور میدان محشر کی رسوائی بھی آپ کی مقدر بنا دی جائے. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں
حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجانانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کی ترویج اشاعت کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین و ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔